الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کا بیان جن عنوانات پر مشتمل ہیں وہ یہ ہیں. آپ جانتے ہیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان بڑے سخت ترین دور سے، بڑے سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے. دنیا کے کسی چپے میں، دنیا کے کسی گوشے میں مسلمان امن اور چین اور راحت کی سانس نہیں لے رہا ہے. وہ بلد امین جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، وہذا البلد الامین کہہ کر مکہ مکرمہ، وہ بھی چین اور امن کے دائرے میں نہیں ہے. مدینہ طیبہ جہاں ریاض الجنہ ہے، جنت کی پیاری ہے، وہاں بھی امن و سلامتی کا ماحول نہیں ہے، تو پھر امریکہ، رشیا، برطانیہ، ایران، تہران، ملیشیا، انڈونیشیا، اس کا کیا کہا جائے گا؟ بالخصوص ہندوستان کا مسلمان بہت سخت ترین حالات کا شکار ہے. چراغ گل ہونے سے پہلے ٹمٹماتا ہے. مرغی کی گردن پر چھری پھیرنے کے بعد بھڑکنے لگتی ہے. بس یہ کیفیت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی. چھری چل چکی ہے، چراغ کو پھونکا جا چکا ہے. چراغ کے بجھنے اور پھونکے جانے میں، مرغی کے گلے کے کٹنے اور اس کے دم کے نکلنے میں جو وقفہ ہے، وہ زیرو وقفے میں ہندوستان کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے. اور
حالات اتنے سنگین ہیں جس کا کوئی احساس آج کے مسلمان کو نہیں ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ عنوان کا دوسرا حصہ ہے کرونا وائرس۔ یہ اتنی آواز اٹھی، اتنی صدا لگی کہ موبائل کے رنگ ٹونوں میں بھی کھانسی کی آواز آ رہی ہے، تنگ آ چکی ہے طبیعت۔ کس کے لیے عذاب ہے اور کس کے لیے رحمت ہے؟ کون ڈرے کون نہ ڈرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ایک اہم عنوان ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں، اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ طواف کو خانہ کعبہ کے پاس بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی علماء کونسل سے مشورے کے بعد ہی طواف کے عمل کو روکا گیا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر مچھر آتے ہیں تو کون مارتا ہے؟ ہم مارتے ہیں۔ کھٹمل آتے ہیں، مکھون آتے ہیں، ہم مارتے ہیں۔ بجلی چلی جاتی ہے، اجالا ہم کرتے ہیں۔ بدبو آتی ہے، خوشبو کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر جب مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا، عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان سے مذاکرہ کرنے کے لیے، بات چیت کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ہم مچھروں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کھٹملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، روشنی والا بنا سکتے ہیں، خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ وہ تو رب البیت ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ کسی وزیر کا، کسی منسٹر کا، کسی حاکم کا، کسی بادشاہ کا محل نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب هذا البیت ہے وہ۔ طواف بھی کیا جاتا ہے، در و دیوار کا طواف نہیں کیا جاتا، رب هذا البیت کا طواف کیا جاتا ہے۔ اسی لیے طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو دیکھنا مکروہ ہے کہ کہیں اس کی عظمت کالے پتھر کی، کالے غلاف کی دل میں نہ آ جائے۔ طواف اللہ کی ذات کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے جمال کا ہوتا ہے۔ وہ پتھر اگر یہاں لا لیں تو اس کا تھوڑی طواف کریں گے۔ اسی وجہ سے اگر خانہ کعبہ کو ڈیمالش کیا جائے، وہ پتھر یہاں لایا جائے، اس کی چھونا بھی عبادت نہیں، اسے دیکھنا بھی عبادت نہیں، اس کا طواف کرنا ایک معمولی پتھر کا۔ اصل جو طواف کیا جاتا ہے، رب ھذا البیت، اس بیت کے رب کے جلال و جمال اور اس کی ذات کی تجلیات کا طواف کیا جاتا ہے۔ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور رب البیت اپنے کعبے کی حفاظت نہ کرے۔ کرونا وائرس کے ڈر سے طواف کو بند کر دیا جائے، مقام ابراہیم پر جالی لگا دی جائے، وہاں نماز پڑھنے پڑھانے سے روک دیا جائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ شریعت میں اس کا حل کیا ہے؟ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ چوتھے نمبر پر عموماً کھانا کھانے کے بعد، بالخصوص دعوتیں کھانے کے بعد میٹھا کھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، بیمار ہوں، کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، سنت ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
کہ سنت ہے بھی یا نہیں، اور جو لوگ سنت کہتے ہیں وہ کتنے بڑے عذاب کا شکار ہوں گے، کتنے بڑے ملزم ہوں گے، مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میٹھا کھانا چاہیے یا نمکین کھانا چاہیے؟ سنت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کی بات ہوگی۔ 5ویں نمبر پر ہر بیان کے آخر میں سوال رکھا جاتا ہے اور اس کا جواب اگلی جمعہ میں دیا جاتا ہے۔ ہم نے سوال رکھا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، میں نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، کس کی رات شراب میں گزری، کس کی رات زنا میں گزری۔ پہلے قوموں کے لوگ اگر گناہ کرتے دوسرے دن دروازے پر لکھا ہوا رہتا، پیشانی پر لکھا ہوا ملتا۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں ایک کرامت یہ ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑتے ہیں، اور پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے بالوں کے گناہ، گردن کا مسح کرتا ہے گردن کے گناہ۔ اللہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کشف اور کرامت کی طاقت اور قوت پر رحمت فرمائی تھی کہ کوئی آدمی وضو کرتا، غسل کرتا تو اس کے گناہ کو جان لیا کرتے تھے، دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تو عیوب کو چھپانے والا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک ولی بندے کو یہ کرامت کیسے دے دی؟ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا جواب ہے؟ کسی اللہ والے کے بارے میں شبہ کرنا، شک کرنا ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس کا بھی جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ موجودہ حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ شاہین باغ قائم کرنا، بلال باغ قائم کرنا، قدس کا عیدگاہ کے اندر احتجاج کرنا، ڈائلاگ بنانا، لے کر رہیں گے آزادی لے کر رہیں گے، گلی کوچوں کے اندر کہنا کہ انقلاب زندہ باد، یا یہ کہنا کہ مودی چائے والا تھا، امیت شاہ پیٹلا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا ان چیزوں سے امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بے سر و سامان کر دیا؟ وہ قرآن جو میاں بیوی کے نجی مسائل، 10 کمرے کے خفیہ جنسی مسائل کو بیان کرتا ہے، شریعت استنجا کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ مودی مسلط ہو جائے، این آر سی آ جائے، پی اے آ جائے اور کہے کہ تم وہ ایم ایل اے کیا بولتا ہے وہ سنو، وہ شاہین باغ والے کیا بولتے ہیں وہ سنو، وہ بلال باغ والے کیا بولتے ہیں وہ سنو۔ مسواک نبی کے طریقے پر کی جائے گی تو وہ مسواک ہے، داڑھی نبی کے طریقے پر رکھی جائے گی تو وہ داڑھی ہے، نماز نبی کے طریقے پر پڑھی جائے گی تو وہ نماز ہے۔ میں یہ تفصیل نماز بنا دو، الٹا لٹک کر نماز پڑھوں، ٹانگڑیاں اوپر سر نیچے، کہیں گے مولانا کو نماز میں دیوانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ جو شریعت ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک، کوئی ماء کلام جو اپنے باپ کے حلال رشتے سے پیدا ہوا ہو، مریخ میں زندگی ہو، عطارد میں زندگی ہو، زحل میں زندگی ہو، مشتری میں زندگی ہو، چاند میں زندگی ہو، سورج میں زندگی ہو، ساتویں آسمان پر زندگی ہو، سمندر کے نیچے زندگی ہو، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ ہمیں نہ نہیں ملتا۔
ہوائی جہاز نبی کے زمانے میں تھی، ٹرین تھی، مریخ عطارد اور مشتری میں آبادی کا تصور تھا۔ آج اگر کسی ستارے پر مسلمان چلا جائے، نماز کیسا پڑھے گا، روزہ کیسا رکھے گا، میں بتاؤں گا، مدرسے کا اجلا طالب علم بتائے گا۔ ہوائی جہاز نہیں تھی، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹرین نہیں تھی، ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کسے پوچھ کر شاہین باغ قائم کیا گیا، کون سے علماء کرام کا فتویٰ ہے؟ امت کا کروڑوں روپیہ جھونکا جا رہا ہے، عورتوں کو سر بازار لایا گیا مطالبات کو منوانے کے لیے۔ کون سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے؟ کون سے بریلی شریف؟ مسلک کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے دیوبند جیسا گاؤں، 350 مدارس، چائے کے دکان کم اور مدرسے زیادہ، وہاں بھی عیدگاہ کے اندر خواتین بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، لے کر رہیں گے خلاف زندہ باد۔ کیا ہو گیا ہے ہماری سمجھ کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے، بریلی شریف کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے، مظاہر العلوم نظمت العلماء کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے۔ 2 جملے لکھ کر، ہمارے چاندی روڈ میں بلال مسجد ہے، بغل میں کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں اور بلال باغ کے نام سے جمع ہوئی ہیں، وہاں پر میوزک چلتی ہے، موسیقی چلتی ہے، غزل چلتی ہے، بھجن چلتا ہے، کیرتن چلتا ہے، دعوت چلتی ہے، غیر محرم جو ہے گھور کر دیکھتے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح، کون ذمہ دار ہے؟ کیا حل ہے آخر اس مسئلے کا؟ موم بتی لے کر سڑکوں پر نکلنا، جھنڈے لے کر نکلنا، وندے ماترم کہنا، سارے جہاں سے کچھ نہیں ہوگا۔ درخت کا پتا ہلتا ہے تو کس کے حکم سے ہلتا ہے؟ پانی گرتا ہے کس کے حکم سے گرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ ستارے کس نے بنائے؟ چاند کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ سمندر کس نے بنایا؟ پرندے کس نے بنایا؟ جبرائیل کو کس نے بنایا؟ میکائیل کو کس نے بنایا؟ اسرائیل کو کس نے بنایا؟ اسرافیل کو کس نے بنایا؟ جنت کو کس نے بنایا؟ جہنم کو کس نے بنایا؟ کس نے؟ مودی کو؟ بادشاہ کو؟ تو علاج بھی کون دے گا؟ اللہ ہی نہ دے گا؟ کیا علاج ہے اس کا؟ قرآن کریم کے 6666 آیتوں میں کہیں شاہین باغ کا، بلال باغ کا تذکرہ ملتا ہے؟ وہی پوچھا آپ نے، ہمیں کیا دینا دینا؟ اللہ کرے کسی خاتون کے ذریعے سے، کسی دودھ پیتے بچے کے ذریعے سے امت مسلمہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی رو رہے ہوں گے، نبی بلک رہے ہوں گے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان ہو کر نبی ہندوستان سے آپ کی دعوتوں سے کوئی فرق نہیں آیا ہوگا، آپ کے بفے سے کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ کوئی دیکھ سکے تو نبی کے روح سے پوچھے نبی کیا گزر رہی ہے آپ کی امت کی بیٹیوں کی یہ حالت، امت کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے، مارا جا رہا، کاٹا جا رہا ہے، آبرو لوٹی جا رہی ہے، دکان چلائے جا رہے ہیں۔ میری ماں کو وہ درد نہیں ہوگا جو نبی کا کلیجہ پکڑا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے؟ کیوں بھیجا ہندوستان؟ کیوں بھیجا اجمیر شریف؟ کارخانہ لگانے کے لیے، بیوپار کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی کرانے کے لیے؟ تڑپ گئے نبی ہندوستان کی حالت کو دیکھ کر۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اندر آج کے موبائل کے اندر میپ ملتا ہے، لوکیشن ملتا ہے۔ خواجہ اجمیری کو لوکیشن دے دیا چمڑے کی پتری پر، کہا کہ جاؤ
اجمیر جاؤ، پنڈتوں کا مقابلہ کرو، حاکم کا مقابلہ کرو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ کیا کتنی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دو گے آپ کو، دن میں فکر، رات میں فکر، صبح میں فکر، شام میں فکر، ناشتے میں فکر، سوتے میں فکر، بخشے بخشائے تھے، ساقی کوثر تھے، شافی محشر تھے، سید الاولین تھے، سید الآخرین تھے، امام الانبیاء تھے، کیا کمی تھی آپ کو؟ امی جان فرماتی ہیں سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ مثال مبارک ہو گیا، پردہ فرما گئے، جسم مرتا ہے، انسان کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سلموں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی، جسم گرم تھا اور مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سجدے کی جگہ سے آتی تھی، مصلی سر ہو چکا تھا، مصلی بھیگ چکا تھا، بنبناہٹ کی آواز کو سننے کے لیے کان قریب لے کر گئی۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے، اللہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا، اللہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اللہ اس امت کا، میری قوم کا تو وارث کرنا، رحم کا معاملہ کرنا۔ دلی کے جعفر باغ کو دیکھ کر، شاہین باغ کو دیکھ کر، بلال باغ کو دیکھ کر، لکھنؤ کے گھنٹہ گھر کو دیکھ کر کیا بیتی ہوگی آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساری دنیا کی ماؤں کی مامتا ایک طرف، باپوں کی شفقت ایک طرف، میرے آقا کی امت سے جو ہمدردی ہے، قوم سے جو ہمدردی ہے وہ ایک طرف۔ کیا ہے حل آخر اس کا؟ اگر حل ہوتا شاہین باغ تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے مذاکرہ کریں گے، تمہارے عورتوں کے جمنے کی وجہ سے ہم ڈر گئے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں شاہین باغ کے تانے بانے داری سید سے ملے ہوئے پٹنی وہ کرتا ہے، پاکستان سے بریانی آ رہی ہے، الٹا بدنامی ہو رہی ہے۔ کوئی لکھ کر رکھ لو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں۔ بلال باغ کے اندر انہیں آیا، گا کر گیا، انہیں آیا بھجن کیا، انہیں آیا کیرتن پڑا، مسلمان آپ کچھ ہندو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ کل ہماری ماؤں کی عزت لٹے گی، ہمارے نوجوانوں کی لاشیں نکلیں گی، ہمارے دکانوں مکان کو جلایا جائے گا، یہ لوگ تیل ڈالنے کا کام کریں گے، یہ لوگ پیٹرول ڈالنے کا کام کریں گے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کافر مومن کا دوست ہو نہیں سکتا۔ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو ولی مت بنا، وہ آپس کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے یہی یہود، یہی نصارہ، یہی کافر، یہی مشرک مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں۔ اتنی ہمدردی ہوتی۔ شیواجی نگر کے چاندی چوک کے اندر چرچ ہے، بڑی چرچ سمجھی جاتی ہے۔ نیل کندر کے روز گارڈن کے اندر چرچ ہے، بڑی چرچ سمجھی جاتی ہے۔ مطالبہ کا دیول ہے، بڑا دیول سمجھا جاتا ہے۔ ہاسن کے پاس وہ کوئی بڑی مندر ہے، وہ بڑی مندر تروپتی تو وہاں بھی ایک باغ قائم کرتے ہیں۔ کوئی باغ آپ نے سنا کرسچنوں نے قائم کیا ہو، دلتوں نے قائم کیا ہو، ہندوؤں نے قائم کیا ہو، وہ آتے ہیں ہمارے باغوں کا فائدہ اٹھاتے، پھل کھاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، منورنجن لیتے ہیں، اور یہاں کی رپورٹیں سرکار کو پہنچاتے ہیں۔ حل نہیں ہے، حل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے مسلمان اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو چکا ہے۔
امام صاحب کی ذمہ داری مولانا منور صاحب ہیں، خیر مسجد کے امام. کیا ذمہ داری؟ ظہر کی اقامت بھی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب اللہ اکبر بولے، اس کے بعد بیگم کا فون آیا، بچوں کا فون آیا، اسکول سے بلا پلاؤ جی جلدی، گھر میں کوتمیر نہیں، پودینہ نہیں، گوشت نہیں، خیمہ نہیں، مہمان آئے ہیں. امام صاحب ایک دروازہ تھا، ادھر سے نکل کر چلے گئے. کیا وہ امامت کرنے کے لائق ہیں؟ آپ نے ڈرائیور رکھا، کار پوچھتا ہے، چمکاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ڈرائیونگ نہیں کرتا. آپ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والا رکھا، گھر آ کر جھاڑو دیتا ہے، ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، جالے نکالتا ہے، بچوں کو پڑھاتا نہیں. پہلا جس کام کے لیے جس کو رکھا گیا ہو وہ ڈیوٹی انجام نہ دے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. امام صاحب تکبیر تحریمہ کے بعد امام غائب ہو جائیں تو جس کے من میں جو آیا وہ کرنے لگتا ہے. کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی لٹک کر نماز، کوئی تن کر نماز، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف. جو جماعت امامت اور قیادت سے خالی ہو ہر آدمی اپنی چلاتا ہے. کوئی شاہین باغ کھول لیا، کوئی بلال باغ کھول لیا، کوئی گھنٹہ گھر کھول لیا، کوئی جھارکھنڈ کے اندر کھول لیا، کوئی یہ کہنے لگا کہ صاحب مسجدیں کھلی رکھنی چاہیے، کوئی کہنے لگا نہیں صاحب پمفلٹ بانٹنا چاہیے، کوئی کہنے لگا دعوتیں ان کو دینی چاہیے، کوئی کہنے لگا کمپرومائز کرنی چاہیے. امام غائب ہو تو ہزار باتیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. آپ کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، کار نبوت چلے گا. رسول نہیں آئے گا، کار رسالت چلے گا. وہ چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے، نہ حضرت یونس علیہ السلام کو لائیں گے. اللہ کو کام لینا ہے اسی امت سے. یہ امت کا ہر فرد دائی ہے، نبی کے کام کا وارث ہے. مولوی، امام، مدرس مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، ٹنکرنگ کرنے والا، پینٹنگ کرنے والا، پلمبرنگ کرنے والا، الیکٹریشین کرنے والا، چپل سینے والا، کوٹ سینے والا، لیڈیز کپڑے سینے والا، سوٹ سینے والا، بھیک مانگنے والا، بھیک دینے والا. حاکم محکوم الا فلیبلغ الشاہد الغائب. میرے بعد نبی نہیں آئے گا. الا هل قد بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو فلیبلغ الشاہد الغائب. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب نبی کے بغیر نبی کے کام کو تم قیامت تک لے کر چلو گے. کیا تھا نبی کا کام؟ یتیم خانہ کوئی قائم کر رہا ہے، اچھا کام ہے. ہاسپٹل کوئی بنا رہا ہے، اچھا کام ہے. نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا ہاسپٹل قائم کرنا. ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے ہزاروں قومیں ہیں. نبی کی بعثت کا مقصد ٹوپی پہنانا نہیں تھا. نبی کی بعثت کا مقصد داڑھی رکھوانا نہیں تھا. نبی کی بعثت کا مقصد جینس پینٹ اتار کر سلوار دینا نہیں تھا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا. کیسے کرنا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے کتاب دی تو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. کیا ادا کرتے ہیں؟ حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اور اس کتاب کو جتنا جانا وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ کتاب کا حق ہے. مظاہرے قرات کے اندر بیٹھ کر قاری صاحب ایک سانس کے اندر 7 آیتیں پڑھے، والضحیٰ واللیل، واہ واہ واہ. یہ یتلونہ حق تلاوتی نہیں ہے. یتلونہ حق تلاوتی یہ ہے کہ طائف میں جو نبی نے کام کیا، مدینے میں نبی نے جو کام کیا، حبشہ میں جو نبی نے کام کیا، صفا میں جو نبی نے کام کیا، مروہ پر نبی نے جو کام کیا، اوجڑی ڈالتے ہوئے جو کام کیا، کیچڑ پر چڑھتے ہوئے جو کام کیا، کانٹوں پر چلتے ہوئے جو کام کیا، شاعر کا لقب سے لے کر جو کام کیا، صاحب کا لقب لے کر جو کام کیا، مجنون کا لقب لے کر کیا کام کیا. سب سے پہلے نبی پر فریضہ کیا عائد تھا؟ نماز.
بہت دیر کے بعد فرض ہوئی، روزہ بہت دیر کے بعد آیا، حج بہت دیر کے بعد آیا، زکات بہت دیر کے بعد آئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ، اے اوڑھ لپیٹ کر سن، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور ڈرا، امت کو بتا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر آئندہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو روک کر اللہ نے اس امت کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط ہو، بیچ کے امت ہو، ایک طرف اللہ اور ایک طرف جہنمی لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، منافق لوگ، یہودی لوگ، نصارہ لوگ، اللہ کے پیغام اور کافروں مشرکوں کے درمیان، جہنمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر تم امت وسط ہو کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانے والے بنو۔ آج اس کا تصور نہیں، ہماری یہ باتیں سن کر اجنبیت محسوس ہوتی ہوگی، یہ کون سی نئی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مرکز کے لیے بلایا جاتا ہے، روزے کے لیے بلایا جاتا ہے، افطاری کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اصل ذمہ داری جو کام دی، انتم خیر امۃ اخرجت للناس، کلام پاک کا ایک انداز ہے کہ جب الناس کہتا ہے وہ غیر مسلمین مراد ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، مرد جورو کے لیے، جورو بچوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے نہیں، رام کے بھگتوں کے لیے، گنیش کے بھگتوں کے لیے اور گوتم بدھ کو ماننے والوں کے لیے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بھائی کوئی آدمی کافر کے گھر پیدا ہوا، پوچھ کر پیدا ہوا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کو پوچھ کر پیدا ہوئے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اللہ چاہتا تمام کو یکساں رکھ سکتا تھا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، امیر کو امیر بنا کر زکات فرض کی کہ تمہاری زکات سے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والا اور نہ مانگنے والے کو روزی دینا، بیوی کو شوہر کے ذریعے سے، اولاد کو ماں باپ کے ذریعے سے، غریبوں کو امیروں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں سسٹم چلایا، ایسے ہی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو تمام کو یکساں بنا دیتا، ایک قوم بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا، جیسے امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا، حاکم بھی بنایا، محکوم بھی بنایا، بیمار بھی بنایا، صحت مند بھی بنایا، حکیم اب ڈاکٹر بھی بنایا، پیشنٹ بھی بنایا، ایسے ہی ہدایت یافتہ قوم بھی بنایا اور ظالم قوم بھی ہم نے بنایا۔ جیسے امیر کی ذمہ داری غریب کی پرورش کرنا، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی پرورش کرنا، قانون کی ذمہ داری عورت کا نام نقطہ اٹھانا، ایسے ہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی، کوئی کہے کہ صاحب میں بیڑی مارنے والا، میں گانجا مارنے والا، میں باٹل مارنے والا، میں پک پاکٹر، قل ہو اللہ کا سورہ آتا ہے، تیرا پک پاکٹر جو ہندو ساتھی ہے قل ہو اللہ کا سورہ پڑھ کر اس کو سنا دے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتا دے تو اللہ کے پاس بری ہو جائے گا۔ شاہین باغ گلی گلی قائم کر لو، بلال باغ چپا چپا قائم کر لو، پورا ہندوستان کا ناگرک اپنے آبا اجداد کو قبروں سے نکال کر لے کر رہیں گے۔ انقلاب زندہ باد، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا 950 سال حکومت کر کر اپنے وجود کی بھیک مانگنے والوں، خدا کی قسم اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز تو سن سکتے ہو، لیکن انقلاب وفا نہیں ہوگا، انقلاب اس وقت وفا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دعوت کی دی ہے وہ دعوت کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذمہ داری کی پوری ہونے کے بعد مسلمانوں کو انعام سے نوازے گا اور حجت پوری ہونے کے بعد کافروں کو عذاب دے گا۔ ماننے والے مان لیں گے اور جو نہیں مانے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب کا شکار کر دے گا۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈرائیور کو ڈیوٹی ہی نہیں بتائی،
کون سی کار چلانا، کب چلانا، کیسا چلانا، کسے لے جانا، کسے نہیں لے جانا. اب کہہ رہے ہیں اللہم شتت شملہم اللہم مسجد جمعہم. اللہ منسٹر کے اثر و رسوخ سے ڈرائیور تو آ گیا، اب یہ گاڑی نہیں چلا. بتایا نہیں نا آپ نے. مودی کو گالی دینا اماں بھانا کی مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. گالی دینا علاج ہے کیا؟ ان لوگوں تک آپ نے ایمان کی کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کے کام کی اتنی اہمیت رکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر چیز کے اندر آپ دیکھیے خاندان کو چنا تو قریش کے خاندان کو چنا. سردار خاندان تھا، روپدار خاندان تھا، بہادر خاندان تھا، شرافت کسی حد تک رکھنے والا خاندان تھا. علاقہ چنا، عرب کا علاقہ چنا. مکہ مکرمہ پوری دنیا کے اندر سینٹر پوائنٹ میں آتا ہے. پورے ورلڈ کو ڈیوائڈ کیا جائے، خانے کعبہ پر پن چبایا جائے، رائٹ سے لیفٹ سے آگے سے پیچھے سے ناپا جائے، سینٹر پوائنٹ اللہ کا کعبہ آتا ہے. پہلے جو نبی آتے تھے کوئی کابل میں آیا، کوئی کنان میں آیا، کوئی عراق کے اندر آیا، کوئی کسی اور علاقے کے اندر آیا، وہ سب نبی اپنے علاقوں کے نبی تھے، اپنے قوم کے نبی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عرب کے علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ٹائم کے لیے نبی بنانا نہیں تھا. قیامت تک کے لیے نبوت کو جاری رکھنا تھا، اور قیامت تک کے اقوام کے لیے، عالم کے چپے چپے کے لیے چراغ کو رائٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیفٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے، قبلے کی دیوار میں بھی رکھا جا سکتا ہے. روشنی ادھر آ جائے گی، سینٹر پوائنٹ میں رکھا جائے گا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ دنیا کے چپے چپے کے فرق کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایسا نہیں کہ پچھلے نبی کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، اور کسی خاص وقت کے لیے آتے تھے. آپ کا ٹائم بھی انلمیٹڈ ہے، آپ کا زمانہ بھی انلمیٹڈ ہے، آپ کے اقدام بھی انلمیٹڈ ہیں، آپ کی جگہ بھی انلمیٹڈ ہے. میں نے بتایا پہلے آسمان پر انسان چلی جائے نبی کی شریعت وہاں بھی جائے گی، سہل میں چلی جائے نبی کے سنت کے طریقے وہاں بھی چلے جائیں گے. اس لیے جو پوائنٹ چنا مکہ مکرمہ کا چنا کہ وہاں سے نبوت کے چراغ کو روشن کیا جائے تو دنیا بھر کے چپے چپے کے اندر وہ چلا جائے. قریش کے خاندان کو چنا. قریش کا خاندان ماڈرن خاندان تھا. دنیا کے اندر سب سے پہلے فیشن کا جو جوڑا آتا قریش کے خاندان کے لوگ پہنا کرتے تھے. قیصر اور کسرا. کسرا ایران کا بادشاہ، قیصر روم کا بادشاہ. مستقل ایک فوج لگا کر رکھا تھا کہ قریش کا کلچر کیا ہے وہ دیکھ کر ہمیں بتانا. اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسرا وہ قریش کی طرف دیکھ رہے تھے. عالم کی نگاہ قیصر و کسرا کی طرف، قیصر و کسرا کی نگاہ قریش کی طرف. وہ امامہ کیسے باندھتے ہیں، وہ ٹوپی کیسے باندھتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قریش کے جو لوگ تھے وہ تاجر برادری کے لوگ تھے. کھیتی باڑی والا رسک نہیں لیتا. اس کو ڈاؤٹ ہو جائے برسات آ رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، سیلاب کا اندیشہ ہے، کوئی شادی کا اندیشہ ہے، وہ فصل نہیں لگائے گا، رسک نہیں لیتا. تاجر رسک لیتا ہے. وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس تو صرف 1,500 روپے ہیں، 10,000 کا مال لے کر جاؤ. جان بھی نہیں، پہچان بھی نہیں، نفع کے لیے رسک لیتا ہے، ہمت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت والے خاندان قریش کے اندر، تاجروں کی برادری کے اندر، اور کلچر والے، تہذیب والے، سب سے بڑھیا لباس پہننے والے، جن پر نگاہ دنیا کی فوکس ہوتی تھی، اور وہ علاقہ جو مرکزی علاقہ جہاں نبوت کا چراغ اور رسالت کا چراغ روشن ہونے کے بعد دنیا کے چپے چپے سے روشنی جا سکتی تھی. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف سوالات صحابہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے چپے چپے کے لیے ہے، اور دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے. اور وہ کام جیسے کہ میں نے بتایا یہ دنیا دارالاسباب ہے. نبی نہیں کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. مجھے عنوان کو بار بار دوہرا کر سمجھانا پڑتا ہے، ہر جگہ نیا مجمع ہوتا ہے، لیکن چونکہ موجودہ حالات کا حل یہی ہے
اس لیے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، انجیل کو لے کر نہیں آئیں گے. لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی. اللہ اگر میری امت میں، میری قوم میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی بھیج دے، ان کو بھی میرے طریقے پر چلنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبری کا سکہ نہیں چلائیں گے. شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وسعہما، ان لوگوں کے لیے بھی گنجائش نہیں سوائے میری اتباع کے. تو اب اس دین کو لے کر کون چلے گا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی. اللہ نے دنیا کے اندر عجیب سسٹم بنایا ہے، نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے. لڑکے اللہ دیتا ہے، لڑکیاں اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بڑھاپا اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولاد. لیکن سب کو اسباب کے دائرے میں رکھا. کچھ چیزیں اسباب سے ہٹ کر اللہ نے پیغمبروں کو دی. چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دودھ بڑے ہو گئے. کھارے پانی میں انگلیاں ڈالی، پانی میٹھا ہو گیا. 1 لوٹا پانی سارے لشکر بانوں کے لیے کافی ہو گیا. وہ معجزوں کو چھوڑ کر، بزرگوں کی کرامت کو چھوڑ کر، سنت اللہ الذی قد خلت من قبل، کوئی آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر تہجد پڑھنے لگے، اشراق پڑھنے لگے، ابابیل پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ. صبح قیامت تو آکر بچہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے. وہ شادی کا عمل اس کو کرنا پڑے گا. کھیت لے لیا، اللہ مجھے اناج دے دے، اللہ مجھے گنا دے دے، اللہ مجھے گیہوں کہاں سے ملے گا. اللہ نے دنیا کو اس درجے دارالاسباب بنایا. اللہ کا کعبہ، نبی کا روضہ، اللہ کا حرم، مسجد نبوی، ریاض الجنہ، یہ بھی اسباب کے دائرے میں آتے ہیں. نبی کی ذات یہ بھی اسباب کے دائرے میں آتی ہے. نبی کو پتھر مارے تو پتھر کی مار رکھی نہیں لگتی. نبی کے اوپر کوئی دندان مبارک کو شہید کرنا چاہے، خون آتا نہیں آتا، اسباب کے دائرے میں. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا 950 سال تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا. ولم یزدہم دعائی الا فرارا، جب کبھی بلاتا وہ بھاگ کر چلے جاتے. 950 برس بعد جب اتمام حجت ہو گیا، پیغمبر حجت کو پورا کرنے کے بعد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی زندہ نہ رکھنا. نبی کے ہاتھ میں، حق میں ایک پاور ہوتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے فتوا کے طور پر اور علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے بناؤ، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ تعالیٰ بچا سکتا تھا تو کہہ سکتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں، کسی غار کے اندر چلے جائیں علاقہ. لیکن طوفان میں رہنا، کشتی بنانا، یہ کیا میسج جاتا ہے؟ دنیا دارالاسباب ہے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر توکل کرنا پڑے گا. جو سبب ہے اس کو اپنانا پڑے گا. میں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کہی کہ یہ رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ، آپ کو معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اندر تشریف لے گئے. بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. براق کو باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا نہیں، کھوٹی سے باندھا. وہ کھوٹی آج بھی ہے بیت المقدس کے پاس. کوسی ناپارکنگ ایریا، کوسے ٹرافک والے براق کو اٹھا کر لے جا سکتے تھے. کہاں چوری کا اندیشہ تھا، کہاں کوئی اچک کر لے جانے کا. عالم ارواح کے اندر بھی براق کو باندھ کر یہ پیغام دیا کہ اسباب کو اختیار کرنے کا پابند ہے مسلمان. حضرت مریم علیہ السلام
فرمانے لگی سورہ مریم کے اندر ہے کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، ولادت کا، ڈلیوری کا جو ڈر ہوتا ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ عورت بہتر جانتی ہے، کوئی مرد سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ میرا اللہ حکم سے جنت بنانے والا، باغات بنانے والا، آدم کو بنانے والا، حوا کو بنانے والا، جنات کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، مچھلیوں کو بنانے والا، ویل مچھلی کو بنانے والا، ہاتھیوں کو بنانے والا حضرت مریم کے جسم میں طاقت دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، لیکن مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم طاقت دے دیں گے، قوت دے دیں گے۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، قریب کے اندر جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اب کھجور کھائیے اور طاقت پائیے۔ دارالاسباب ہے۔ کافروں کو ہدایت کے لیے اللہ نے سبب بنایا ہے مسلمانوں کو۔ یہ قرآن تیرے میرے باپ کا نہیں ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، آقا دو عالم رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا قرآن یہ کس نے کہا؟ غیر قوم، یہ کس نے کہا؟ ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا، یا قومی یا قومی یا قومی، میری قوم۔ اور انگریز ظالم حرامی نے اتنی نفرتیں پیدا کی جو ایمان والا نہیں اس کے تعلق سے مسلمانوں کے دل میں پیدا کر دیا، غیر قوم۔ جب غیر کا لفظ آ گیا نفرتیں پیدا ہو گئی، ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو علاج کیا کرے گا، آپریشن کیا کرے گا؟ وہ مریض ہیں، وہ جہنم کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں، خدا کے عذاب کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں، خدا کے قہر کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کے ذریعے میں دعوت کا کام امت محمدیہ کو دیا، کہا کہ ان کے امام ہو تم، ان کے حاضر ہو تم، ان کے رہبر ہو تم، ان کو صحیح راستہ بتانا، کلمہ پڑھانا، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ چھوڑ کر ہم نے قرآن سے تعویذ بنانا شروع کر دیا، مردوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، قبرستان کے لیے رکھ لیا، جہیز میں دینے کے لیے کلام پاک کو رکھ لیا، اور مقابلہ کرنے لگے، تمہارے بائبل میں ایسا ہے، تمہارے گیتا میں ایسا ہے، قرآن رام بھگتوں کا بھی ہے، قرآن گنیش کے ماننے والوں کا بھی ہے، قرآن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کا بھی ہے، قرآن غیروں کے گھر میں پیدا ہونے والے مجوسی کا بھی ہے، یہودی کا بھی ہے، نصارہ کا بھی ہے۔ یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں، اللہ نے امانت دی ہے۔ 4 آدمی سفر کر رہے تھے، مجھے امیر بنایا، توشہ میرے ہاتھ میں دیا، پانی میرے ہاتھ میں دیا، میرے باپ کی جاگیر میں سمجھ لو، میں روٹی نہ دوں، میں پانی نہ دوں، وہ ایڑیاں رگڑ کر مرے، وہ بھوک سے مر جائے، قاتل نہیں ہوئی اللہ کے پاس۔ اللہ نے قرآن کے 30 پارے دیے، 6666 آیتیں دی، اللہ نے نبی کی سنتیں دی، اللہ نے نبی کا طریقہ دیا۔ قوم پیاسی ہے، قوم تڑپ رہی ہے، وہ پیشاب پی رہی ہے، وہ جانوروں کی پوجا کر رہی ہے، وہ شرمگاہ کی پوجا کر رہی ہے، وہ چندرما کی پوجا کر رہی ہے، وہ سوریہ دیوتا کی پوجا کر رہی ہے، وہ عورت کی شرمگاہ کی پوجا کر رہی ہے، وہ دھرتی کی پوجا کر رہی ہے، وہ ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، بھٹک رہی ہے۔ جب امن نہیں ملا خودکشی کے سینٹر کھول کر خودکشی کر رہی ہے۔ جب اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن ہم ان زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس جرم کے اندر تمہیں باندھ دیا گیا، اس جرم کے اندر تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رام کے بھگتوں سے، پیشاب کے پینے والوں سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ دھرتی کی پوجا کرنے والوں سے، بندے ماترم کہنے والوں سے، یناسی لانے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے، تشدد کرنے والوں سے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے، آگ کی پرستش کرنے والوں سے پوچھیں گے کیا تم تک قرآن نہیں پہنچا، کیا تم تک حدیث نہیں پہنچی، کیا تم تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم کو غیر قوم کہہ رہے تھے، وہ تو ہم کو مذہبی کہہ رہے تھے۔
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا غیر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے، دارو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا غیر کا جنازہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، کاش میری ملاقات اس سے ہو جاتی، میں دین کا پیغام پہنچاتا تو وہ جنت میں چلا جاتا۔ آج لاکھوں لوگ جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر تپ رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کس کے پاس قرآن ہے؟ کس کے پاس مسواک ہے؟ کس کے پاس داڑھی ہے؟ کس کے پاس کعبہ ہے؟ کس کے پاس ریاض الجنہ ہے؟ کس کے یہ بات کی جاگیر ہے؟ پیدا ہوئے قبر سے ماں کے پیٹ سے لکھا کر لائے تھے کہ قرآن ہم پڑھیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے۔ کیا کرنے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں؟ بیپار کرنے گئے تھے۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخم آلود ہو گیا چہرے انور، آسمان کے فرشتوں نے بھی ترس کھایا ہوگا، رحم کھایا ہوگا، خدا کی رحمت سے 12 برسی ہوگی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا احد کے زخم سے بڑھ کر شاید کوئی زخم نہیں لگا ہوگا، فرمانے لگے اس سے پیارا زخم تو مجھے طائف کے میدان کے اندر ملا۔ مزہ وہاں آیا تھا جب میں کہنے گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تم کے ہو، یہاں تو تلواریں چل رہی تھی، اتمام حجت ہو چکا تھا، وہاں یہ پیغام لے کر گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تم کے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہو مبارک طائف کی زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے اپنے چادر کے ٹکڑے کر کر زخموں کو باندھنے لگے، اس لیے کہ خدا کا دستور ہے کہ جس زمین پر نبی کے لہو کا خطرہ گرتا ہے اللہ اس زمین کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ پٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد زخم آلود ہو کر اور مجبور ہو کر ہم ہوتے آپ ہوتے تو کہتے اللہ تباہ کرتے، غارت کرتے، خون کو گرنے نہیں دیا، اور جب فرشتے آئے کہ ان کو عذاب کی چکی میں پیس کر نیز نابود کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم جانتی نہیں۔ یاد رکھیں یہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں نا فجر میں، کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ ملتزم میں چمٹ کر دعا کر رہے ہیں اللہ بولی کو مبارک کر دے، ہمیشہ مبارک کر دے۔ آ رہے تو اللہ کا اصول، اللہ کا دستور یہ ہے، میرے پاس کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے ٹک ٹاک سے تمہیں فرصت ملے، تمہارے گانوں سے تمہیں فرصت ملے، تمہارے فلموں سے فرصت ملے، کلام پاک کو سمجھو، کلام پاک کو پڑھو۔ اس سے مزیدار کلام نہیں ملے گا، اس سے زیادہ سکون تمہاری جورو کی باتوں میں نہیں ملے گا، اولاد کے ساتھ کھیلنے میں نہیں ملے گا، لیلا کی ظلموں میں الجھنے سے نہیں ملے گا۔ میرے اللہ کا کلام پڑھو۔ یہ مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ سورہ قلم 12 نمبر 29 آخری آیت ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات آئیں گے، آپ صبر کا دامن پکڑے رہیے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ عذاب دینے کے لیے مسلمان دعوت کا فریضہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ بچے کو اقدام دینے کے لیے بچے کو پڑھائی ضروری ہے۔ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا، 17 سال کے بچے کو کار پر اسٹیئرنگ پر بٹھا دیے اور لرننگ لائسنس کے لیے اور RTO سے لائسنس کے لیے مجھے نہیں آتا، تو مکلف ہے ہی نہیں۔ مجھے کنڑا نہیں آتی اور مجھے کہہ رہے کنڑا میں بیان کرو، بیچ نہیں پہنچا اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہلا کر دے، کیسے ہلا کرے گا؟ هل يهلك الا القوم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالم قوم کو ہلاک کرتے ہیں، کافر قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ کافر ظالم کب ہوتا ہے؟ جب پیغام ان کو دے دیا جائے، قرآن ان تک پہنچ جائے، نبی کا دستور ان تک پہنچ جائے، مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر اگر کھڑا کھڑا ترجمہ کیا جائے تو بہت سخت ترجمہ ہو جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. مچھلی کے پیٹ میں کیوں داخل کیا گیا؟ دعوت و تبلیغ کا 90% کام کیا، 1% باقی تھا. بدعا دے ڈالے اللہ یہ قوم کو ہلا کر. قوم رونے لگی، ابھی پاٹ مکمل نہیں ہوا، ابھی سبق مکمل نہیں ہوا. اللہ کیسے موسیٰ علیہ السلام بدعا دیتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں ہوا، جاؤ اس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کرو. اور قرآن نے کہا وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ پہ رہتے. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ دعوت و تبلیغ سے فریضے کے اندر کوتاہی ہو گئی، ایک پارٹ باقی رہ گیا، ایک آیت باقی رہ گئی، ایک روایت باقی رہ گئی، اللہ معاف کر دے. اللہ نے سن لیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ہم نے ان کی ندا کو سن لیا اور مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے دی. مچھلی نے نکال کر ریت کے اندر نینوا کے علاقے میں ان کو اگل دیا. اب قرآن نے کہا اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر کہ مجھے پنشمنٹ مل گیا، مجھے جیل ہو گئی، مجھے سزا ہو گئی، خاموش نہیں بیٹھے. پھر جا کر جو ایک آیت باقی تھی، جو ایک پارٹ باقی تھا، وہ جا کر سنایا. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر یونس علیہ السلام وہ سبق نہیں پڑھاتے، وہ پارٹ نہیں پڑھاتے، وہ بقیہ آیت کو نہیں سناتے، الیاذ باللہ مذموم مذمت کے ساتھ اسی میدان میں وہ قیامت تک رہے. پیغمبر کو یہ دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. انعامات کا وعدہ دعوت پر ہے. مسجدیں بنانے پر، مسجد بنانے کا اجر اپنی جگہ، ٹوپی پہننے کا اجر اپنی جگہ، داڑھی رکھنے کا اجر اپنی جگہ، افطاری کھلانے کا اجر اپنی جگہ، بیت المال بنانے کا. امت اٹھائی گئی، امت کو خیر امت کہا گیا. ہاسپٹل بنانے کی بنیاد پر نہیں، ہاسپٹل ہندو بھی بناتا ہے. وہ سافٹ ویئر بنانے والا امریکہ کا کیا نام ہے، انگریز، 60,000 آدمیوں کو، اندھوں کو اس نے آم کا بندوبست کیا. لیکن جنت میں نہیں جا رہا اس لیے کہ دعوت نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے. غیر مسلم لوگ اربوں خربوں روپیہ، جین ہاسپٹل ہے، ہندو ہاسپٹل ہے، ہندو یونیورسٹی ہے، جین یونیورسٹی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اس بنیاد پر امت کو نہیں بٹھایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو اٹھائی گئی ہے، نکالی گئی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے. تمہاری ذمہ داری. وہ جہنم میں جائے گا. کل اگر موتی ہمارا دامن پکڑ لے گا، کمبختو شاہین باغ بلال باغ میں گالیاں دے رہے تھے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھاتے تو میں مسلمان ہو جاتا. کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وعدہ امت کی دعوت و تبلیغ پر اللہ نے رکھا ہے. کامیابی کا وعدہ تبلیغ پر رکھا ہے. اور ذمہ داری چھوڑ دی جاتی ہے. پیغمبر لا کر یہ کام اللہ نہیں کروائیں گے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. اللہ فرماتے ہیں تم اگر اس کام کو چھوڑ دو گے، ایسا نہیں کہ دعوت کا کام ختم ہو جائے گا. ہم تم کو عذاب دیں گے، RSS کا عذاب دیں گے، بھاجپا کا عذاب دیں گے، CAA کا عذاب دیں گے، NRC کا عذاب دیں گے، وائرل کا عذاب دیں گے، اور مختلف قسم کے عذابات دے کر ختم. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا. نبوت کے کام کو جاری رکھنا ہے. تاتاریوں کو اٹھائیں گے، پاس مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کعبے کے محافظ اللہ مندروں میں پیدا کریں گے. میرا اللہ قادر ہے. تو اگر کام کرتا ہے، میں اگر کام کرتا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے. اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا، ورنہ خدا کا دین نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے مکہ مکرمہ میں، کافروں نے، مشرکوں نے کہا کام کے اندر روئی ڈال.
یہ نبی کی بات سن نہ سکے. مکہ مکرمہ میں گئے، طواف کیا، حضرت اسود کے پاس بیٹھے، اور اس کے بعد خیال ہے طفیل لوگوں کے کہنے پر تو نے کان میں روئی ڈال لی، تیری عقل اتنی کمزور ہے، حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی، صحیح اور برے کی تمیز نہیں کر سکتی. تو کان سے روئی نکالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی تلاوت کی، وہیں پر مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنی قوم کو بھی دعوت دے سکتا. صحابہ کرام کی پوری تاریخ کے اندر جو ایمان لایا قوم کو ایمان لانے پر مجبور کیا. حضرت ابو بکر صدیق اور لوگوں کو تک دعوت پہنچائے، حضرت عمر ایمان لائے، اور یہ نہیں کہ میرے باپ دادا کی جاگیر ہے. دوس قبیلے، دوس علاقہ تھا، وہاں گئے، ایک آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مایوس ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو پہلے کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہدایت کے ایمان کے سبزے پہ جاری کروا دے. کہا کہ اب جاؤ کام کرو. اب گئے، جاتے ہوئے کہا کوئی نشانی خاص نے دی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لاٹھی کے اندر روشنی دے دی. وہ لے کر گئے، تمام دوس کا علاقہ وہ لوگ جو ہے عالم ایمان کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا. اللہ آج یہ لوگ آج یہ نہ سمجھنا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں. مسائل کا حل صرف دعوت سے ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک پارٹ کم رہ گیا، قوم پر عذاب نہیں آیا. قنوت نازلہ، مکے کو چمٹنا، نبی کے روزے کو چمٹنا، شاہین باغ، بلال باغ، سب بیکار ہے. کام کیے بغیر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیے بغیر ہماری قنوت و نازلہ بھی قبول نہیں. میں نے بتایا قرض میں نے لے لیا امام منور صاحب سے 1 لاکھ روپئے. منور صاحب نے وارننگ دی، کہا کہ صاحب مولانا صاحب 1 لاکھ روپئے واپس کیجیے. میں ٹھکاتا گیا، ہفتے سے مہینے بنے، مہینے سے سال بنے. ناراض ہو کر منور صاحب نے الٹیمیٹم دیا، کوٹ کے چکر لگائے، تھانوں کے چکر لگائے، میرے گھر پر پتھراؤ کیا. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ شکتی شملہ ہوں، مسجد جمع ہوں، ضمیر دیار ہوں. حضرت اسود کو پکڑ کر کہہ رہا ہوں اللہ منور صاحب کو تباہ کر دے. مانے گا صاحب؟ قرض دو ان کا. قرآن ہدایت کے پیاسے ہیں، قرآن کے پیاسے ہیں، نبی کے طریقے کے پیاسے ہیں. پیاس بجھانے کے لیے کبھی گائے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی عورتوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کے بت بنا کر اس کے پاس جا رہے ہیں، اور یہاں بتائے بغیر شتی شملہ ہوں، مسجد جمع ہوں، اور کعبے کے خلاف سے پکڑ کر جھول لو گے اللہ مان لے. قرض والے کا قرض دے دو. منور صاحب کہیں گے یہی کو حضرت اس سے باتیں کرنے کا فیصلہ ہوا تو بولے دے دے کے پیسے دے ڈالو، دعوت کا کام کر لو. کسی بچہ ایسے کو نہ NRC رہے گا نہ CA رہے گا. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. مسلمانوں ابھی گزر جاؤ. نہ تمہارے چہروں پر داڑھی آئی، نہ تمہارے کلچر میں فرق آیا، نہ تمہارے سودی کاروبار میں فرق آیا، نہ تمہاری شادی بیاہ کے طور طریقوں میں فرق آیا، نہ تمہاری عورتوں کے سر پر دوپٹہ آیا، نہ تمہاری خواتین کے اندر شرم و حیا آئی. شعیب علیہ السلام کی قوم حساب کتاب کے اندر فرق کیا کرتی تھی، ناپ تول کے اندر فرق کیا کرتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت باغات دیے تھے، ہزاروں ایکڑ کے اندر وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، لیکن کاروبار کرتے ناپ تول میں فرق کیا کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور بتاتے ایسا نہیں کرنا بیٹو، بھائیوں، ایسا نہیں کرنا. مانے نہیں. اور جب حجت پوری ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے الٹیمیٹم کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ بتاتے تھے جب قوم نہیں مانی تو فوراً عذاب نہیں دیا. پہلے کیا کیا؟ چہروں کو سرخ کر دیا. پہلے چہروں کو کالا کر دیا، سرخ کر دیا، بعد پیلا کر دیا، اور اس کے بعد سیاہ کر دیا. 3 رنگ جو سگنل کے آتے ہیں یہ دیا. جب رنگ بدلنے شروع ہوئے تب بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں.
بادل آتا اللہ کا عذاب کا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو رحمت لے کر آئے گا، برسات لے کر آئے گا، پھٹا سیے کا بادل آ چکا ہے، کان کھول کر سن لو، اب داڑھی نہیں رکھو گے، زمین میں دھسنے کے بعد رکھو گے، خدا نہیں مانے گا، کفن میں لپٹنے کے بعد رکھو گے، خدا نہیں مانے گا، ڈیٹینشن کیمپ کے اندر عورتوں کو پردے میں رکھو گے، خدا نہیں مانے گا، عذاب کا شکار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون جب اللہ کا عذاب آیا، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، حرامی مردود کتے سکر کی نسل کے انسان، اب تو ایمان لاتا ہے۔ فرعون بنا پھرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، سیے کی شکل کے اندر جیسے شکلیں بدلی، بادل آیا، اس طریقے سے اب اللہ رنگ تو نہیں بدلتا نبی کی دعا کے صدقے میں، اب اللہ چہرے نہیں بدلتا نبی کے دعا کے صدقے میں، سیے دیکھ چکا ہے، NRC دیکھ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک قدم ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، قدموں کو تمہیں بڑھانا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کا پیغام اس تک پہنچا کر کہنا ہوگا وما علینا الا البلاغ، اللہ ہماری ذمہ داری تھی، ان سے معافی مانگنا ہوگا، بھائیوں معاف کرو، ہدایت کا سامان ہمارے پاس تھا، جنت کی نہریں ہمارے پاس تھی، جنت کے باغات ہمارے پاس تھے، جنت کے حور ہمارے پاس تھے، جنت کے غلمان ہمارے پاس تھے، اور جہنم سے عذاب قبر سے بچنے کا ساز و سامان ہمارے پاس تھا، ہم نے تمہارے داداؤں کو، تمہارے ناناؤں کو، تمہاری ماؤں کو، تمہاری نانیوں کو، تمہاری بیویوں کو آگ کے اندر جلاتے ہوئے دیکھا، انتم سنسکار کرتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم ایمان نہیں پہنچا سکے، معاف کر لو، یہ ذمہ داری ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کہیں گے حالات تو بڑے خراب ہیں، ٹینشن والے ہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھا وہ پکا کافر تھا، آج کا کافر پکا کافر نہیں ہے، اگر پکا کافر ہوتا تو درگاہوں کے پاس نہیں آتے، عاملوں کے پاس نہیں آتے، مجاوروں کے پاس نہیں آتے، مسجد کے باہر کھڑے نہیں ہوتے، ملا کے ذریعے سے پھوک نہیں پھکوا لیتے۔ ابو جہل پکا کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 3000 ابو جہل کے در پر گئے کہ بھیا کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جا، قولوا لا الہ، ابو جہل سے بڑھ کر تو موتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فرعون، ہر امت کے لیے اللہ نے فرعون بنایا، وہ فرعون امتی ابا جہل، میری امت کا فرعون ابا جہل ہے، اتنا حرامی تھا، اتنا مغرور تھا، اتنا گھمنڈی تھا، جب گلا کاٹا جا رہا تھا بولا ذرا نیچے سے کاٹنا، اکڑ کر منڈی اوپر رہے، اتنا سخت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی 3000 مرتبہ دعوت و تبلیغ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، پیاسے کو پانی دو تھپڑ مارے گا شکریہ ادا کرے گا، بھوکے کو کھانا دو تھپڑ مارے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بہت ڈر ہے۔ یہاں جمعہ کے بعد ایک کتاب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دعوت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے قطب الاقطاب ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ملاوی ایک ملک ہے، ملاوی ایک مرتبہ حضرت ایک سفر میں زامبیا وغیرہ جا رہے تھے، راستے میں ملاوی جانا ہوا، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے رکے، ملاوی کے اندر پاکستان کی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، کھانے میں شریک ہو گئے، یہی کچھ مسلمان 7-8 مسلمان، مولانا صدیق صاحب ان کے 2 ساتھی اور 2-4 پاکستانی تبلیغی حضرات۔ حضرت نے ان سے کہا کیا ہے کارگزاری؟ حضرت کچھ نہیں ہوتا، کوئی نماز کو آتا نہیں، کوئی مسلمان دکھتا نہیں، تو حضرت نے کہا مسلمان بناؤ، نمازی پڑھاؤ، جب بیپار نہیں ہو رہا ہے کارخانہ بناؤ، پروڈکشن کرو اور پھر چیزیں بیچو۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ حضرت نے طریقہ بتایا، چنانچہ جب ان لوگوں کو بتایا کہ غیروں تک ایمان اور اسلام پہنچاؤ، تو 6 دن کے بعد جب لوٹے حضرت اتفاقاً وہ تبلیغی جماعت تھی اور ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور کہتے ہیں 60,000 انگریزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
کل نماز کے لیے افراد نہیں مل رہے تھے، ڈرنے کی بات نہیں، شیطان ڈراتا ہے، یہ حجاب پیدا کر دیا ہے، دوریاں پیدا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو انجیکشن دیتا ہے، مریض پیسہ دیتا ہے، ڈاکٹر سر پھوڑتا ہے، بائی پاس سرجری کرتا ہے، مریض کے لوگ پھولوں کے گلدستے میں روپیہ پیسہ رکھ کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ سخی ہیں، آپ دینے والے ہیں، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ آپ نے دینا چھوڑ کر جب انگریزوں سے لینا شروع کیا، پھٹی پینٹ پہننا شروع کیا، کان میں بالی ڈالنا شروع کیا، گندی کراف رکھنا شروع کیا، غیروں کے طریقوں پر شادی کرنا شروع کیا، تنگ و چست کپڑے آپ نے لڑکیوں کو پہنانا شروع کیا، اللہ کی نگاہ سے گر گئے۔ اللہ نے واجپئی، اللہ تعالیٰ نے مودی کو، امت شاہ کو، بھاجپا کو مسلط کر دیا۔ وہ اللہ جس کے اشارے کے بغیر پانی کا قطرہ نہیں گرتا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ان کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ بلند کا علاقہ ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا، اللہ کے انعامات کیسے ملتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لے کر آئے، میں نے بتایا سفید بن عمر کو ایمان لے کر آئے، ان کے سطح میں پورا گاؤں ایمان والا بن گیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلے لوگ کیا کرتے، ایمان آنے والے قوم کو دعوت دیتے، تو قوم کے لوگوں نے دھکائے، اپنے آبا اجداد کے دل سے ہٹ گیا، کوئی جادوگر کی جادوگری میں آ گئے، وہی تو لوگ کہتے ہیں۔ بڑے تھک ہار کر درخت کے نیچے سو گئے، کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ آ کر ان کو دودھ پلا رہے ہیں، دودھ پیا مست ہو گئے، اور جب نیند سے جگے تو دیکھا قوم کے کچھ لوگ سنجیدہ قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ قوم کے اندر جو دیانت قسم کے دیندار لوگ تھے، دیانت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے ابو امامہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو خواب میں جو دودھ کا منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ داعی کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تمہارے سے ہدایت والا بن جائے، 7 زمین 7 آسمان ہزاروں سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ بلند ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، مظفر نگر کے پاس، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جاٹ قبیلے کا، جاٹ لوگوں کا ایک گاؤں ہے۔ وہاں پر ایک ماما رہتے تھے، بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، یہ ہیٹ والا، یہ اونچا، یہ بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے ناخن، ایسے بالوں کو جیسے منکر نکیر کا جو ہے زیرت کافی ہوگی۔ لوگ جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انگریز کہا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ ماما کی تصویریں رکھ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ اتنا ہیبت ناک، اتنا خطرناک، شرابی کبابی ہے مسلمان۔ لوگ جب دین کی بات ہے، کس نے دیکھا جنت کو، کس نے دیکھا دوزخ کو، کس نے اللہ کو دیکھا، کس نے رسول کو دیکھا۔ وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اللہ بندے۔ اللہ بندے کا مطلب اللہ کے بندے، نام ایسا تھا اردو کا نام اللہ بندے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا ماما کب تک ایسی زندگی گزارتا رہے گا، آخر ایک دن تو مرنا، جنازہ نکلنا، سدھر جا، بڑے ہٹ جا تو اپنا راستہ دیکھ۔ وہ ایک ہندو عورت سے عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور اس سے غلط کام بھی کیا کرتا تھا، بدکاری بھی کیا کرتا تھا، زنا بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ بندے نے جب دیکھا کہ ہدایت کا سکہ نہیں چل رہا ہے، ایمان کا سکہ نہیں چل رہا ہے، وہ شراب کباب سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخر یہ کہا، آخری درجے میں چھوٹی میری گزارش، ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، کہا کیا، وہ جو عورت ہے تو زنا ہی کر رہا ہے، بدکاری ہی کر رہا ہے، کیوں نہ اسے شادی کر لیتا، اور شادی کرنے کے لیے مسلمان بنانا پڑتا ہے۔ عورت سے پوچھا گیا مجھے مسلمان بناؤ، ہندو بناؤ، رہنا تو رکھے مجھ سے ہے، وہ میرے ساتھ وہی کرے گا۔ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی، ماما نے کلمہ پڑھایا، ماما اللہ بندے جو بزرگ تھے ان کے ذریعے سے کلمہ پڑھایا، وہ داخل اسلام ہو گئی۔ شعبان کا مہینہ تھا، اس کی شراب کباب کی حالت میں دن گزر رہے تھے۔ رمضان کے اندر بھی یہی حالت تھی،
رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع کا جمعرات کا دن تھا. اللہ نے اچانک کیفیت بدل لی. کہنے لگے کہ کل میں روزہ رکھوں گا. جو بذات کا چلے گا بابا روزہ رکھے گا, بابا نماز پڑھے گا. بھائی سنو سنو, جو شراب کباب کا رسیا, زنا کا رسیا, جوئے گڈوں میں رہنے والا, سنو سنو بھائی لطیفہ سنو, ماما نماز پڑھے گا, ماما روزہ رکھے گا. چنانچہ اس نے سحری کے وقت غسل کیا, سحری کی. بیچارہ کچھ آتا جاتا نہیں تھا, جمعہ کا دن تھا, جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا. بس اس کو کہا گیا اللہ اللہ کرتے رہو, لوگ کھڑے ہو تو کھڑے ہو جانا, جھک تو جھک جانا, بیٹھے تو بیٹھ جانا. اس کو کیا پتا تھا, نہ الف نہ سینہ چیرے تو کلمے کا لا الہ الا اللہ کا لا, کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا, جمعہ کا دن تھا, مسجد کا مقام تھا, بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا. ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال کر گیا. کروڑوں روپے دے کر بھی اگر یہ موت مل سکتی ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. رمضان کی موت, جمعہ کی موت, مسجد کی موت, اللہ اللہ کی موت, صرف وہ بازاری عورت, وہ رنڈی عورت, وہ رکھیل, اس کو کلمہ پڑھایا, اللہ کو ادا اتنی پسند آئی, میری بندی کو تو جہنم سے بچایا, میں تجھے جہنم سے ڈالوں, میرا رحم کرم برداشت نہیں کر سکتا, تو بھی مرے گا تو جنت کے راستے سے مرے گا. اللہ کا نقد انعام دنیا میں ملتا ہے, اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں. حضرت کے پاس ایک آدمی کلمہ پڑھانے کے لیے, جیسے کوئی آدمی, میں نے آپ سے کہا, میں نے بتایا آپ بڑے سے بڑے ظالم RSS والا, بجرنگ دل والا, بھاجپا والا, مودی کا رائٹ ہینڈ, خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہتا ہوں کر دے تو میری بیوی پر طلاق کی بات میں کہنے کے لیے تیار ہوں. خدا کی قسم یہ دعوت کا کام, واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے نبی سے حفاظت کا ذمہ داری لی ہے, اور نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی, مسجد سے منڈی کھڑکی سے باہر نکالے اور نکال کر پہلے چلے جاؤ چلے جاؤ, اللہ ہمارا محافظ ہے. جو نبی کا کام ہم کریں گے تو اللہ ہمارا محافظ بھی ہے. کر دے, گالی کوئی دے دے. اورنگ آباد کے اندر دعوت و تبلیغ کے گج کے اندر گیا, وہاں کا تاج محل ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کے نام پر بنا ہوا ہے. 10 آدمیوں میں سے 7 نے کلمہ قبول کر لیا. تینوں نے, ایک کہنے لگا نہیں نہیں بھگوان جو ہے دل کا نام ہے یہ ایسا, 2 نے کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ایک نے مذاق کر دیا. مارا کسی نے نہیں, گرل فرینڈوں کو لے کر پکنک منانے سنڈے کے دن عیاشی کرنے آ رہے تھے, جماعت کے ساتھ گئے تھے اور جا کر کلمہ پیش کیا. خدا کی قسم یہ ڈرا رہا شیطان. قرآن کہتا ہے اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ نقد انعام دیتے ہیں. اتنا بھی ڈر ہے آخری درجے میں. مولانا سلیم صدیقی صاحب نے کتاب لکھی ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں. یہ امانت آپ کی ہے, اس میں مختصر اسلام کا تعارف, کلمے کا تعارف, جنت کیا جہنم کیا اس کا پتہ ہے. جو لوگ تاجر ہیں, کوتمیر بیچنے والے, ٹماٹر بیچنے والے, کپڑا بیچنے والے, چپل بیچنے والے, کفن بیچنے والے, ٹوپی بیچنے والے, جانباز بیچنے والے, اس کو خریدیں, منگائیں. اور جو غیر مسلم ہے, گوشت خرید کر گیا 5 کلو, لو بھائی ہمارے طرف سے تحفہ, چپل لے کر مارے گا وہ. کل ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے پیغام ان تک پہنچا دیا, ان کو کہہ کر دیں. اس میں اسلام کا تعارف ہے. ہم سے غلطی ہو گئی, क्षमा کیجیے, معاف کیجیے. بہت پہلے ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں جوتے پڑ رہے. گجرات کے اندر جو جوتے پڑے, دلی میں جو جوتے پڑے, چائنا کے اندر جو مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں, میں نے بتایا یہ اللہ کا عذاب نہیں, قوم جھجک کر ہمیں مار رہی ہے. میں نے ایک مثال لی نا کہ 1 لاکھ روپے اس سے لے لیے, مجھے ان کو دینا چاہیے تھا. وقت گزر گیا, ٹائم پاس ہو گیا, کورٹ میں کچھ نہیں ہوا, پہلوانوں کے پاس کچھ نہیں ہوا, تھانوں میں کچھ نہیں ہوا, ہر جگہ میری چلتی ہے, یہ بکھر جاتا ہے.
بلی جب دیکھتی ہے کہ کتے سے مقابلہ نہیں کر سکتی ایک حملہ مار کر بھاگ جاتی ہے. یہ تو بلی کے اندر مار پڑی، یہ حملہ ہے کہ ہم نے ان کی پیاس نہیں بجھائی، ہم نے ان کو کھانا نہیں دیا. دے دیں یہ ہمارا شکر گزار ہوں گے. ملیانہ کا فساد ہندوستان کے فسادوں کے اندر خطرناک فساد ہے، سب سے خطرناک فساد. 2 سال تک 1984، 85، 86 تک کرفیو لگا رہا اور رمضان المبارک میں تراویح کے موقع پر یا جمعہ یا عید کے موقع پر یاد نہیں PSC نے گولیاں چلائی، 300 افراد کو شہید کر دیا. اور ایک مسلمان تھے جو لاشوں کو نکال رہے تھے دریا کے ندی کے کنارے، 3 مہینے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، دیوانے ہو گئے نوجوانوں کی لاشوں کو دیکھ کر. اور یہ جو کام کرانے والا تھا RSS کا بجرنگ دل کا نمائندہ، اس کو پوسٹ ملتے گئے، دلی میں کوٹھی دی گئی، اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا، بڑا پوسٹ دیا گیا. ایک مرتبہ ایک انسان کے نفس کے اندر ایک نفس لواما ہے، زانی زنا کرنے کے بعد بھی کئی کو کریا کہ نہیں، اماں کو گالی دے بعد بھی اماں کو نہیں دینا تھا گالی، باپ پر تھپڑ، وہ نفس لواما کبھی نہ کبھی وہ بلنک کرتا ہے، وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے. مولانا کریم صدیقی صاحب نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ملیانہ کے فساد کا اصل ذمہ دار تھا، ہزاروں آدمیوں کا خونخوار بھیڑیا تھا، وہ ایک درگاہ کے پاس جا کر بیٹھ کر سبحان اللہ جو بھی ہم یہی پڑھتا ہے. حضرت نے ملاقات کی تو اس نے جواب میں کہا، حضرت میں اگر اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں آپ کا احسان بھلا نہیں سکتا. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ہندوستان کے 1947 سے لے کر اب تک کے فسادات میں ملیانہ میرٹھ کا فساد اور اس میں ملیانہ کا فساد سب سے خطرناک، اور وہ فساد کرانے والا جس کو حکومت نے ایوارڈ دیا، میڈل دیا، عہدے دیے، روپیہ دیا، پیسہ دیا، آن کی آن میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پیاسے ہیں تو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلمے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آپ نے میرا بیان سن کر، آپ کے دکان میں کام کرنے والا غیر مسلم ہے، اس کو کہا کہ بھیا دیکھ معاف کر لے، نبی کا دین پیش نہیں کر سکتے، آپ قرآن پیش کر دو. قرآن نبی کا زندہ معجزہ ہے، اللہ نے کسی پیغمبر کا معجزہ کسی امت کو دیا نہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے امت محمدیہ کو دیا. آج بھی زندہ ہے. سانپ سن جائیں گے، پتھر موم ہو جائے گا، کچھ نہیں، قرآن پڑھ کر سنا دو. تو آپ نے دیا، وہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے کلمہ پڑھوں گا. تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب کا اللہ بیان علی مسجد میں ہیگڑے نگر میں وہاں جا کر پڑھائیں گے. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگلی جمعہ تک تو دور کی بات، عصر کی نماز کو میں آ رہا ہوں خیر مسجد میں پڑھنے کے لیے، مولانا سے عصر کی نماز میں پڑھوا لیں گے. تو اگر جمعہ اور عصر کے درمیان مر گیا تو دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ اس کے کفر پر عصر تک یہ راضی رہا کہ تو عصر تک کافر رہنا، کلمہ عصر میں. حضرت نے یہ تک کہا اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ اور مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کھڑنے اور بیٹھنے کے درمیان موت ہو گئی تو اس کا بھی جواب اللہ کو مولوی صاحب دینا پڑے گا. اتنا سخت نازک مسئلہ ہے. کرونا وائرس، اللہ سے ڈرنا مسلمان چھوڑتا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ٹھکرانے لگتی ہے. کرونا وائرس بھی ایک موت کا ذریعہ ہے، وقت کافی ہو رہا ہے. لاری کے اندر آپ کو چٹنی ہو کو مرتا نہیں، سام جل کو مرتا نہیں، آگ جل کو مرتا نہیں، سلنڈر سے مرتا نہیں. مسلمان کے پیر میں بھی کانٹا چبھے، ایک گناہ معاف ایک نیکی اسے. عورت کے ڈلیوری کے درد میں آ آ آ کرے، ایک سبحان اللہ کا اجر، ایک صدقے کا اجر، ایک گناہ معاف. کیا مسلمان کم پاور والا سمجھتے ہو؟ منہ پینے والا سمجھتے ہو؟ اللہ کا لاڈلا، نبی کے دین کا دائی، سپاہی ہے دین کا. اس کی ہر بخار سے نکلتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے سے درخت پاک ہو جاتا ہے، ایسا یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے.
ہے نہیں حدیث؟ ڈرے وہ جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس حدیث نہیں۔ موت 2 مرتبہ کسی کو آئی ہے؟ موت پہلے آئی ہے، موت بعد میں آئی ہے۔ کرونا وائرس کا باپ آئے، خدا رکھنا چاہے تیرا باپ بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کرونا وائرس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں تک دیا ہے جو لوگ اسلام کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی فاطمہ نام کی بیٹیوں کی عزت کے لٹیرے تھے، قطیبہ نام کی خواتین کے آبرو سے جھیلتے رہے، جنہوں نے نوجوانوں کو زندہ جلایا، قید کے اندر بند کیا۔ تم کتنوں کو بند کرو گے؟ کتنی پراپرٹی جلاؤ گے؟ وہ بیماری دے گے کہ کم وقت تو حرامی ہو، تمہارے باپ داداؤں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، اور ایسے تڑپو گے اور مانگو گے موت نہیں ملے گی۔ وہ ان کے لیے باہر ہے، مومن کے لیے ہر چیز نعمت ہے۔ موت نعمت ہے، بیماری نعمت ہے، کیا ڈرنا؟ کمپس میں رہنا چاہتے ہو جس میں ماربل لگایا، ٹائلس والے گھر میں، اپارٹمنٹ میں محبت بہت ہے، جنازہ نہیں 60 میں نہیں تو 70 میں، 70 میں نہیں تو 80 میں، 80 میں نہیں تو 90 میں، 90 میں نہیں تو سنچری، مر کر تو جانا ہے۔ چلو دیے سے پہلے شہید کا مرتبہ، شہید کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے سب پرندوں کے پگوٹوں کے اندر اللہ کے عرش کے قندیل کا طواف کریں گی۔ شہید کا مقام وہ ہے کہ جنت سے مزہ شہادت کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد رسالت مبارک کے بعد جنت میں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جنت سے زیادہ مزیدار شہادت کا مزہ، میرا دل چاہتا ہے شہادت کا مزہ پانے کے لیے جنت کو چھوڑ کر آ کر شہادت کا مزہ پاؤں۔ وہ ٹوٹ تڑپ کر بتا ہوگا بے حیا خود سے، مسلمانوں کے خونخوار بھیڑیے، مسجدوں کو آگ لگانے والے، قرآن کو آگ لگانے والے، عورتوں کی عزت کو آبرو سے کہ تجھے ڈر کتے، ہمیں ڈر نہیں۔ وہ شہادت کی موت ہے، جنت سے زیادہ مزیدار ہے۔ ہم سینہ لگائیں گے، ہم استقبال کریں گے۔ ہماری موت اگر مقدر ہے، دنیا کی پوری ملٹری مل کر ایک سانس نہیں دے سکتی، اور اگر ہماری حیات ہے ایسی 100 کرونا وائرس آ جائے ہمارا بال بھی نہ ڈرے وہ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، ڈرے وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، تشدد کرنے والے ہیں۔ ہمیں بنگلوں سے پیار نہیں، ہمیں پروپوزلوں سے پیار نہیں، ہمیں ٹائلس والے ماربل والے ٹائلٹوں سے پیار ہے، لعنت ہے۔ اللہ نے جس دنیا کو بنا کر محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جو دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو مرتا ہوگا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویلکم، خوش آمدید۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ یہودیوں سے یہی کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے بندے ہو موت کو بلا کر تو دیکھو۔ ہم موت کو بلانے والے اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی کسی مصیبت کو دعوت نہ دے، آ جائے جزا فضا نہ کرے۔ جب کانٹا چبھنے پر، جب بخار کے آنے پر، جب ملیریا کے آنے پر، ٹائیفائڈ کے آنے پر گناہوں میں ڈل رہے ہیں، اتنا بڑا جو ہے کرونا وائرس آئے گا تو اللہ کتنا پاک کرے گا، اور جو گناہوں سے پاک ہے اللہ اس کے درجات کتنے بلند کرے گا۔ کچھ نصیب ہے وہ۔ اور موت 70 سال میں دینی ہے، 35 سال، اور یہ لگ جاتی ہے تو پوری دنیا کو لگنا چاہیے تھا۔ یہ چائنا سے مخصوص آدمیوں کو کیوں؟ اللہ دینا، بیماری دینا اللہ کا کام، لگانا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام۔ بڑی سی بڑی بیماری چٹکی کی دوا میں رات میں کم کر دیتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بیماری حدیث میں آتا ہے دوا حلق کے اندر جاتی ہے، اللہ سے اجازت لیتی ہے، اللہ اسے موت کا ذریعہ بنو، شفا بنو۔ موت کا حکم ہوتا ہے وہ دوا۔ ایک ڈاکٹر 2 مریض، دونوں بخار کے، دونوں کا ٹمپریچر سے، دونوں کا انالیسس سے، دونوں کا ریزلٹ سے، دونوں کا ڈی این اے سے، ایک مر جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے۔ کون بچانے والا، کون مارنے؟ اللہ۔ وہ کوئی اور کرے گا۔ کرونا وائرس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت، مانگنا نہیں ہے، آ جائے ڈرنا نہیں ہے، مرنا ہے۔ کرونا وائرس کس سے مر رہے ہیں؟ دیوار گر کے مرتے ہیں، سلنڈر پھٹ کے مرتے ہیں،
شہر میں دفتر مرتے ہیں، روڈ کراس کرتے مرتے، کر کے مر جاتے ہیں، ہارٹ آ کے مر جاتے ہیں، گر کر مر جاتے ہیں. جو مرنا مقدر ہے، ہچکی میں آدمی مر جائے، بچنا ہے. کرونا وائرس کے پیشنٹوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ بچا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان ظالموں کے لیے خطرناک عذاب ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کعبے کو، ہاں جس علاقے میں کرونا وائرس ہے وہاں جانا نہیں چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون، حضرت عمر الخطاب کے زمانے میں سفر کر رہے تھے، شام کے علاقے میں طاعون تھا. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ نہیں جانا چاہیے، اور جہاں ہو وہاں سے آدمی کو نکلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے نکلے گا تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ خدا کی تقدیر کو چھوڑ کر موت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے. اور وائرس جو پھیلنے والا فسادی ہے وہ دوسروں کو لگانے والا ہے، اس لیے ہے بھاگے نہیں، اور ہے اس ایریے میں جائے نہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. اب سوال یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت نہیں کر سکتا کیا وائرس سے؟ طواف بھی ہوتا رہے، عمرہ بھی ہوتا رہے، حج بھی ہوتا رہے، ملتزم کو چمٹتے رہے حجر اسود کا. میں نے آپ کو بتایا دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کی ہر چیز اسباب کے دائرے میں ہے. اللہ کا کعبہ ہے، سفر مارے تو گرنا ایک سبب ہے. یزید کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے علاقے میں اپنی خلافت کو نفس قائم کر لیا تھا. یزید بڑا پاورفل تھا خلیفہ، اس نے وارننگ دی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نکل جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، تیری ظالمانہ حکومت ہے، میں نے یہاں اصلی خلافت کو قائم کیا ہے. یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے حرم میں یزید فوج کشی نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا، حرم میں چھپ گئے. اس زمانے کے جو بڑے بڑے غلیل تھے، غلیل کے اندر پھترے رکھ کر، آگ کے گولے رکھ کر اس نے خانہ کعبہ پر داغا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی. دنیا دارالاسباب ایسا بناؤ تو بنتا ہے، کالا پینٹ مارو تو کالا پینٹ، ہرا پینٹ مارو تو ہرا پینٹ. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک زمانہ آیا یزیدی کے دور کے اندر کہ گھوڑوں کو باندھ کر گھوڑوں کی لیڈ سے گندی ہو گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی کہہ سکتا ہے نبی کا روزہ ہے، اللہ نہیں بچا سکتا کا؟ دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو مار پڑتا ہے. اسی لیے سورہ فرقان کے اندر ہے مالہا آذا رسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. تو دنیا دارالاسباب ہے. نبی کو بھی کھانے کی ضرورت، نبی کو بھی ازواج مطہرات کی ضرورت، نبی کو بھی پانی کی ضرورت، نبی کو بھی سفر کے لیے خوراک کی ضرورت. تو کعبے کے اندر بھی وائرس کا آ جانا دنیا کے اسباب کے دائرے میں، اور اسباب کو اپنانا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. اور حدیث خود کہتی ہے اسباب کو اپنانا بندے کا کام ہے، بیج ڈالنا بندے کا کام ہے، فصل دینا اللہ کا کام ہے، میاں بیوی کا ملاپ بندے کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کنواں کھودنا بندے کا کام ہے، پانی دینا اللہ کا کام ہے. تو حفاظتی تدابیر کے اعتبار سے مسجد الحرم، مسجد نبوی کے اندر جو عمل کیا گیا، اللہ قادر ہے، لیکن غیوب والا، غیب والا معاملہ اللہ نہیں کرتا. دارالاسباب کے تحت دنیا کے اندر اللہ معاملہ کرتا ہے. میں نے کہا کہ یزید کے زمانے میں منجنیق سے، غلیلوں سے بڑے بڑے پتھر آگ کے گولے برسائے گئے، تو خانہ کعبہ جل گیا، اس کے خلاف جل گیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا؟ نہیں، دنیا ہے، یہاں پر ایسا ہوگا، بندوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بابری مسجد کو شہید کیا ہے، اللہ دیکھا نہیں کیا، اللہ کریا نہیں کیا، وہ مندر بن رہی ہے، رات یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہوگا، تم اپنا کام کرو. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کھانا کھانے کے بعد عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. یہ 100% غلط بات ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر حدیث گڑے، سنت اگر کہتا ہے تو حدیث بولتا ہے، جو مجھ پر حدیث گڑے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور بعد میں حدیث گڑے. سنت یہ کوئی فلم کا ڈائلاگ نہیں، حدیث کی بات کو سنت کہتے ہیں. تو یہ کھانا کوئی سنت نہیں ہے، بیماریوں کو دعوت دینے والی چیز ہے. انسان کھانے میں جو چیزیں کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، سالن کھاتا ہے، چاول کا، اس میں خود بے پناہ شوگر ہوتا ہے، پھر مزید میٹھا کھا کر شوگر کا کارخانہ بنا کر شوگر کی بیماری کو مول لیتا ہے. ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد
نمک کو چکنا سنت ہے 70 بڑی بڑی بیماریوں سے اور 370 بلاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اس کے اندر جذام ہے، برس ہے. اسی طریقے سے کرونا وائرس ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا بے حیائی پھیلے گی، ایسے ایسے بیماریاں آئیں گے جن کا نام نہیں سنا ہوگا. تو کرونا وائرس کا نام کس نے سنا ہے؟ اور آپ نے وہ دعا فرمائی، اس میں 60 دعائیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، اے اللہ میں خطرناک بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور دوسرا علماء نے بتایا درود ابراہیم جو تشہد میں پڑھتے ہیں 5 3 7 جو پڑھ سکے سہولت پڑھ لے، اور 125 مرتبہ لیلاف قریش کا سورہ پڑھے، پھر 3 5 7 جو پڑھ سکے درود پڑھ لے. پانی پر دم کر کر گھر کی تمام چیزوں پر چھینٹے دے لیں. کرونا وائرس کا باپ بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا پوتلا بھی داخل نہیں ہو سکتا. سورہ لیلاف قریش کی برکت ہے. تو کھانا کھانے کے پہلے اور بعد نمک کا چکنا سنت ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا 370 بلاؤں سے حفاظت اور 70 بڑی بڑی بیماریاں جن میں جذام ہے، برس ہے. یہ لڑکیوں کو جو دانے دانے آ جاتے ہیں جس کے لیے پیرنٹ لولی دنیا بھر کے کریم استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسکن کی حفاظت کریں گے اور چہرے پر رونق لائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا جو یہ سالٹ ٹاٹا ملتا ہے یہ کلورائڈ سوڈیم ہے، یہ زہر ہے. اصل نمک جو آتا ہے وہ کالا نمک ہے یا ہمالیہ سالٹ ہے. 3 قسم کے ناٹی نمک آتے ہیں. یہ جو شوگر، یہ جو سالٹ ہم استعمال کرتے ہیں یہ زہر ہے. اس کی پوری طاقت کو، پوری قوت کو نکال کر کیمیکل ڈال کر اس کو زہر بنا دیا گیا ہے. کڈنیاں فیل ہونے کا اندیشہ، بی پی رائز ہونے کا اندیشہ، ہارٹ اٹیک کا اندیشہ اس میں ہے. لکھ کر رکھ لیں، آن لائن بھی ملتا ہے. ہمالین سالٹ ہے یا ایک کالا نمک جس کو پاگرا نمک کہتے ہیں، یہ اصل نمک ہے استعمال کرنے کا. یہ نمک کا استعمال چھوڑ دیجیے. جو ٹاٹا نمک ملتا ہے، پاؤڈر والا نمک ملتا ہے، یہ مہلک ہے، زہر ہے، اس میں شفا نہیں ہے. شہد میں شفا ہے تو کیمیکل والا شہد نہیں، اصلی شہد ہے تو اس کے اندر شفا ہے. اور میں نے سوال رکھا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ستار العیوب ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کتاب آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں برائے فروخت ہے، بہت کم قیمت میں ہے. آپ بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے، CAA سے، NRC سے، مودی کے تسلط سے، ظالم جابر حکمرانوں کے ظلم سے، تشدد سے، صرف ایک علاج، پیاسے کو پانی دے دو، بھوکے کو کھانا دے دو، گمراہ کو ہدایت کا سامان دے دو. پھر اس کے بعد آپ کی قنوت نازلہ کیا کام کرتی ہے، آپ کا شاہین باغ کیا کام کرتا ہے یاد کریں گے. آپ کتابوں کو خریدیے گا اور منگوائیے گا. جو تاجر بزنس والے مولوی صاحب میں ہوں، میں بولنے والا بھی مسلمان، سننے والے بھی مسلمان، ایک کا دکا غیر قوموں سے واسطہ پڑتا ہوگا. آپ لوگ بزنس والے، تجارت والے، سیاست والے، کاروبار والے، کارخانے والے، آپ اگر ملنے والے کو دیں گے وہ تھپڑ نہیں مارے گا. خدا آپ کا محافظ واللہ یاسین کا من الناس، اور دینی دنیاوی ترقی کی بشارت ہے. میں نے کہا ماما کتنا گندا شرابی زانی تھا، لیکن اللہ نے رمضان کی، جمعۃ الوداع کی، مسجد کی اور جمعہ کی اور کلمے کی موت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا دعوت کے سطح میں کہ اس نے اس بیکار عورت کو کلمہ پڑھا دیا. اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جہنم سے جنت کے راستے پر لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی، جب انسان وجود یاد رکھو کرامت اور معجزہ انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے نبی سے معجزہ دکھاتا ہے. ایسا نہیں کہ معجزے کا بٹن دبایا، انٹر مارا، معجزہ ظاہر ہو گیا. کرامت جب ولی دکھا نہیں، ولی کو جب اللہ کی اجازت ہوگی تو ولی کرامت دکھائے گا، معجزے کی اجازت ہوگی معجزہ دکھائے گا. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ چاہتا تو دکھا دیتا. ایک مرتبہ ندی کے پاس وضو کر رہے تھے، شاگردوں سے کہا پانی تو اوپر سے نیچے کی طرف بہ کر جاتا ہے، کہاں وہاں آدمی غسل کر رہا ہے، اس سے کہو کہ وہ زنا سے توبہ کر لے. شاگرد گئے تو دیکھا واقعی ایک آدمی غسل کر رہا ہے.
اور کہا کہ ہمارے حضرت نے کہا کہ جناب بہت تعجب منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ ہم کو کیسے پتا؟ دوڑ کر آیا کپڑے پہن کر، حضرت کیسے پتا؟ کہا آپ نے غسل زنا کے بعد جو غسل کیا اس غسل کے پانی کے اندر زنا کے اثرات میں نے دیکھے۔ اب اللہ ستار العیوب کو چھپانے والا، تو پھر انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں ظاہر ہے باطن ہے وہاں ظاہر بھی ہے۔ چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ قاتل کا قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ مجرم کو جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ستار العیوب ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو چور کو پکڑا دیتے ہیں، قاتل کو پکڑا دیتے ہیں، زانی کو پکڑا کر گرفتار کر دیتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شریعت پر حدیثوں پر اعتراض کرنے والوں پر اللہ نے اس کے ذریعے سے احسان کروایا کہ نبی کی حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ وضو کے پانی سے گناہ گرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر حدیث کی تصدیق کروا دی، اور ایمان کے اندر نہ دیکھتے تب بھی ایمان، 100 گنا ایمان، لیکن کہا ہمارے ایمان میں اضافہ بن گیا۔ اس لیے ٹکراؤ والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں مولانا منور صاحب اور یہاں کی کمیٹی بڑی فعال متحرک کمیٹی ہے، ان کے سامنے بات آئی، بڑی خوشدلی سے انہوں نے جمعہ کی اجازت فرمائی اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ ہم میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت انہیں نصیب فرمائے۔ یہاں کی تعمیر و ترقی کا کام چل رہا تھا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جمعہ سے پہلے اس کام کو کافی حد تک 95% حد تک مکمل کر لیا، اور ماشاءاللہ مولانا کی نگرانی میں، امام صاحب کی نگرانی میں ایک بیت المال قائم کیا جا رہا ہے، قائم ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلم عورتیں وقت ضرورت گروی رکھیں گی ماڑوڑیوں کے پاس جا کر، یا کسی غیر قوم کے پاس گڑ گڑائیں گی، یا تنگا کا شکار ہو کر اپنی عزت و آبرو کا سودا کریں گی۔ تنگا تنظیم کے بارے میں نے سنا کتنی خواتین نے خودکشی کر لی، کتنی عورتوں نے عزتوں کا سودا کر دیا، کتنے مسلمان مرتد ہو گئے۔ بڑی اونچی فکر ہے، اپنے محلے کی حد تک بیت المال قائم کر کر اسکولوں کی فیس کا بندوبست ہے، شہری افطاری کا انتظام ہے، عورتیں غیروں کے پاس کام کے لیے جا رہی ہیں، فتنے سے بچانے کے لیے گھر بیٹھے راشن پہنچانا۔ آپ اس کا بھرپور تعاون کریں، مسجد کا بھی تعاون کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر ہمارے بیانات لائیو بھی آتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی آتے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے بنگلور کے اندر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، آوردنی کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائنا کو جو عذاب آیا کورونا وائرس، یہ بلا وجہ نہیں آیا، یہ حرام و زہر فحاشی عیاشی کے اندر زنا کے دروازے تو کھول ہی چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ایک نیا قرآن لانے کی اس نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد سور کی ہڈیوں کی تصویر کے دانے بنا کر مکے مدینے میں بیچنے لگا تاکہ مسلمان اللہ اللہ بھی کرتے رہے تو ہاتھ میں سور کی جو ہے ہڈی لگتی رہے۔ بہت نسل حرامی، ابھی عذاب آنا باقی، ابھی جو ہے تباہ برباد ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان ذرا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا قہر ظالموں کو تباہ کر رہا ہے، تو نمازی بن جائے گا اور تو پرہیزگار بن جائے گا انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم ظالموں کو دیکھیں گے، ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہمارے ٹوائلٹ کو صاف کیا کریں گے، ہمارے قدموں کو پڑھ کر ہمیں معافی مانگا کریں گے۔ کرونا وائرس کا ڈر، وہ ناک پر کپڑا لگایا اور ایک دوپٹہ پہنے ہوئے، وہ ہینڈ واش استعمال کرتے ہوئے، ایک ہے بے نمازی کا وائرس کا پتہ ہے تجھے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت کھانا کھا رہا تھا بلی نے منہ ڈال دیا، حضرت نے کہا ذرا کھانا ہٹا دینا، بلی اگر سے پاک ہے ہو سکتا ہے کہ چوہے کو مار کر آئی ہوگی، ذرا ہٹا دینا، کھا بھی سکتا ہے۔ کہا کتا، کہا کھانا ہٹا دینا، بچن کا کھا لینا، کہا سور، کہا ہٹا دینا کھا لینا، کہا بے نمازی، کہا پورا کھانا سور کو دے دینا۔ کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں، بے نمازی کتے، داڑھی مڈے، باہیشہ کا کپڑے پہننے والی اور ٹک ٹاک بنانے والے،
گندی فلمیں دیکھنے والے، یہ وائرس کرونا وائرس سے کروڑوں درجے بڑھ کر تجھے تباہ برباد کر دے گا۔ تو بچنا ہے، آ جا۔ 3 سگنلوں میں سے چہرے کے جو 3 کلر بدلے تھے 2 کلر بدل چکے ہیں۔ مرغئی کو کاٹنے کے بعد مرغئی پھٹپڑا رہی ہے، وہ زندگی نہیں، اس کی موت کی نشانی ہے۔ چراغ کو بجھانے کے بعد چراغ پھٹپڑاتا ہے، وہ روشن ہونے کی نشانی نہیں، وہ مرنے کی نشانی ہے۔ یہ نارسی اور CAA موجودہ حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کا شاہین باغ بلال باغ قائم کرنا، پھڑپڑانا، یہ زندگی کی نہیں موت کی نشانی۔ زندگی چاہیے، نماز قائم کرو، دعوت اللہ کا کام کرو، قرآن کو عام کرو، سنتوں کو عام کرو۔ آج نہیں کل قیامت کے دن یاد کرو گے، کوئی مولانا آیا تھا ہماری ذات پر تھوک کر گیا تھا، کاش ہم بات مان لیے ہوتے تو آج یہ تو دن دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتے۔ اگلی جمعہ ہیگڑے نگر میں مسجد علی میں 12:45 بجے اس سوال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ چائنا والے اور دیگر انگریز لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری مصنوعات میں سور کی، کتے کی، حرام چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ حلال صابن نام کا ایک صابن بنایا گیا ہے، اصلی شہد اور عرق گلاب جو شوگر کی بیماری کو دور کرنے کے بارے میں پڑوس ملک کے بزرگ نے خواب دیکھا ہے ایک مدرسے کے تعاون کے لیے۔ اس لیے آج اسی طرح گھر گھر ہونا ہے، جنات کے اثرات، جادو کے اثرات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو ایک تعویذ دی تھی جس کو حفظ ابو دجانہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں یہ تعویذ رہے گی شیطان اور اس کے چیلے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سب چیزیں برائے فروخت ہیں اور آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہر مسلمان کو لینا چاہیے۔ اگلی جمعہ مسجد علی ہیگڑے نگر اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے۔ اب کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، حضرت کچھ نصیحت کیجیے، کیا نصیحت کرنا تھا؟ عورت کو پردے میں رکھ لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، نماز پڑھ لے، داڑھی رکھ، یہ نہ۔ بڑی عجیب بات کہی بزرگ نے اپنے مرید کو کہا، دیکھ اللہ کو اپنے برابر سمجھتا نہیں تو کم سے کم چھوٹا تو نہ سمجھ، اپنا سے چھوٹا